اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اردو کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز میں جماعت ششم سے لے کر 12ویں جماعت تک کئی موضوعات پر ویڈیوز پیش کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا تعلق 11ویں جماعت سے ہے، کلاس فرسٹ ایئر، اور آج کا موضوع ہے نظم نعت، جس کے شاعر ہیں محسن کاکوروی۔ 11ویں جماعت سے تعلق رکھنے والے اس موضوع، اس نظم نعت کے تعارف کے ساتھ اشعار کی تشریح پیش کی جائے گی، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شاعر محسن کاکوروی کا ایک مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ محسن کاکوروی ہندوستان لکھنؤ کے ایک قصبے کاکوری میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ہی محمد محسن تھا اور محسن تخلص تھا، تو محمد محسن کاکوروی کاکوری میں پیدا ہونے کی وجہ سے زمانے میں جو اس وقت علوم رائج تھے، انہوں نے وہ علوم حاصل کیے، انگریزی تعلیم حاصل کی اور پھر وکالت کا امتحان بھی پاس کیا اور وکالت کی پریکٹس بھی کی آگرہ میں۔ محسن کاکوروی کا زیادہ تر کلام، شاعرانہ کلام جو ہے وہ حمد اور نعت پر مشتمل ہے، لیکن ان کی جو شہرت کی وجہ ہے اصل، وہ ان کا نعتیہ کلام ہی ہے، اور ان کے تمام نعتیں کلیات نعت محسن میں موجود ہیں، جو شائع ہوا کلیات نعت محسن کے نام سے ان کا مجموعہ۔ محسن کی شاعری کی بات کی جائے تو یہ زبان دانی کا ایک عمدہ نمونہ ہے، جس میں ہمیں عربی، فارسی کے علاوہ ہندی الفاظ بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ تو لکھنؤ سے ان کا ایک تعلق تھا، ہندوستان لکھنؤ، اور دبستان لکھنؤ کی ایک خاص بات وہاں کی شوکت الفاظ ہے۔ شاعری میں لفظوں کو بنا سنوا کر پیش کرنا اور لفظوں کی شان و شوکت جو ہے یہ، اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کا چناؤ اور مضمون کی بلندی، یہ بھی لکھنؤ کا ایک خاصہ ہے۔ تو یہی چیز ہمیں محسن کاکوروی کی شاعری میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور مضمون کی بلندی ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہم آہنگ دکھائی دیتے ہیں۔ نعتوں کے علاوہ ان کے کلیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب، یعنی منقبت جسے کہتے ہیں، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں لکھی جانے والی جو تعریفی نظم ہوتی ہے وہ منقبت کہلاتی ہے، تو وہ مناقب بھی موجود ہیں اس کلیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، اور بعض دیگر اصناف پر بھی اشعار ملتے ہیں جن میں تاریخ گوئی بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب، اشعار کی تشریح۔ اس میں اب پہلا شعر دیکھیے۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ عزیز ساتھیو، طریقہ کار وہی ہے جو پہلے بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ شاعر کا نام، نظم کا نام آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد مختصر طور پر اس نظم نعت کے حوالے سے، یا جو بھی نظم ہے، جو بھی موضوع ہے، اس کا مختصر حوالہ دے کر پھر تشریح کی طرف قدم بڑھائیں گے آگے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے کچھ ابتدائیہ میں نے شامل کیا ہے جو ہر شعر کے ابتدا میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ کہ تشریح بھی جامع ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، اور تھوڑی سی وضاحت بھی اس میں نظر آئے گی۔ محسن کاکوروی کی یہ نظم نعت ان کے قصیدہ مدیح المرسلین سے اخذ کی گئی ہے۔ دراصل یہ نعت جس کے ہمارے نصاب میں صرف 7 اشعار شامل ہیں، دراصل یہ ان کے قصیدے کا حصہ ہے، قصیدہ مدیح المرسلین۔ اس سے 7 اشعار اخذ کر کے ہمارے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں، اور یہ قصیدہ مدیح المرسلین ان کے مجموعہ کلام کلیات نعت محسن میں موجود ہے۔ تو یہ مشہور نعتیہ قصیدہ ہے جو 143 اشعار پر مشتمل ہے، یعنی 143 اشعار ہمیں اس میں نظر آتے ہیں۔ اس میں، اس نعتیہ قصیدے میں، قصیدہ مدیح المرسلین میں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے والہانہ عشق کو نہایت خلوص کے ساتھ پیش کیا ہے،
اور اپنے جذبے کی سچائی کے ساتھ پیش کیے۔ یعنی ہم نعت پڑھتے ہوئے یا ان کا مکمل قصیدہ بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ، سچا عشق جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک منفرد انداز ہے محسن کاکوروی کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے تشبیہات اور استعارات کا بھی استعمال کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور اپنی بے پناہ عقیدت اور محبت کو ظاہر کیا ہے۔ تو یہ اب پہلا شعر ہے، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل تیرے میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ اب اس میں دو چیزیں سمجھنے والی ہیں جو ہم یہاں پہ پیش کریں گے۔ پہلا مطلب کا پہلا شعر دیکھیے، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل۔ اب دیے گئے پہلے شعر میں جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مخاطبت نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے محسن کاکوروی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں، کس طرح سے سب سے افضل ہیں؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں، یہ وجہ ہے وجہ وجود کائنات، کہ کائنات کے تخلیق ہونے کی اصل وجہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اچھا اس کو پہلے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی کے مطابق کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا اور اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آسمان، زمین اور یہ کائنات تخلیق نہ کرتا، اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا؟ یعنی وجہ وجود کائنات کہ میں اگر یہاں پہ موجود ہوں اور دنیا کا نظام چل رہا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، زمین کا اپنا نظام، آسمان کا اپنا نظام، اگر یہ نظام چل رہا ہے تو صرف اور صرف اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خوبصورت قطعہ ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر و یا و یا نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسانوں کے سردار اور ساری مخلوقات میں اعلیٰ ترین درجہ رکھنے والے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اے صاحب جمال، اے انسان، آپ ہی انسانوں کے سردار ہیں، یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر و یا نور القمر کے آپ کے پرنور چہرے سے چاند نے روشنی پائی، یعنی چاند بھی روشن ہوا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی تعریف کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، مختصر سی بات صرف اتنی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد بزرگ ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل۔ اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے پر جلتے ہیں، وہاں سے آگے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ فوقیت، یہ درجہ تمام مخلوقات میں اور کسی کو نصیب نہ ہوا۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج ہیں، یہ افضلیت ہے۔ تو افضل مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل۔ تو اس مصرے کو، نعت کے اس مطلع کے مصرے کو جو ہے نا آپ نے واضح کرنا ہے۔ اچھا اب اس میں شاعر دوسرے مصرے کی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو شاعر نے اس شعر میں اور نعت کے خاص طور پر اس مطلع کے دوسرے مصرے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، دوسرے مصرے میں، کہ ایک انسان جب کلمہ پڑھ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل، تو جب ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس بات کا اقرار نہ کر لے۔ اب یہاں پر ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یہ دونوں کلمے جو ہیں نا یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ دونوں کلمے ایمان مفصل اور ایمان مجمل،
یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ پیش کرتا ہوں۔ تو ایمان مفصل میں کیا ہے؟ ایمان مفصل میں کہ جب تک وہ اس بات کا دل سے اقرار نہ کر لے کہ آمنتو باللہ و ملائکتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کے رسولوں پر، والخیر شر ہی من اللہ تعالیٰ، اور تقدیر کے اچھے یا برے، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، اور تقدیر کے اچھے یا برے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر۔ تو یہ بھی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ موت کے بعد اٹھائے جانے پر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایمان مفصل ہے، جس کی تمام صورتیں یہاں پہ بیان کی گئی، شرائط بیان کی گئی ہیں کہ ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر کے اچھے یا برے سب اللہ کی طرف سے ہونے پر، اور پھر موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ جس طرح، اچھا یہ ایمان مفصل کی کیفیت، اب ایمان مجمل بھی ہے۔ جس طرح ایمان کا خلاصہ ایمان مجمل ہے، ایمان مجمل یعنی اس میں جو ہے نا، یہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آمنتو باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یعنی ایمان لایا اللہ پر اس کی تمام صفات کے ساتھ۔ تو ایمان مجمل ہے۔ اس طرح شاعر نے ان سب کا خلاصہ اس بات میں قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ایمان مفصل کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، ٹھیک ہے جی، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اب اس میں یہ ایمان مفصل کی پوری کیفیت ہے۔ اب ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنتو باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ایمان اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سارے حکموں کو قبول کیا، زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔ یعنی صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کہ میں ایمان لایا، بلکہ اس کا دل سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ آپ نے دیکھا۔ اب ہم آتے ہیں ذرا اس کو کہ ایمان مفصل کا ایک خلاصہ ہے اس بات میں، یعنی انہوں نے قرار دیا شاعر نے کہ سب باتوں کی ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل ہے۔ دیکھا جائے تو اس شعر میں شاعر نے مختصر طور پر 2 مصروں میں سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین مقام کا تعین کر دیا۔ بقول اقبال، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جی یہ تھا پہلا شعر، اور امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، باقی آپ اس کو سمجھیے، بار بار دیکھیے ویڈیو کو، بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، شعر نمبر 2، گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد تر دستار ازل، گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد تر دستار ازل، ازل اور ابد کی بات کی گئی ہے۔ زیب و زینت یعنی سجانا، ترہ پگڑی، ترہ شملے کو کہتے ہیں، دستار یعنی پگڑی۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ یہ نعت کا ایک دوسرا شعر ہے، تو عزیز ساتھیو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔
جی اب اس میں دیکھیں شعر نمبر 2، گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی زیب دامان ابد تر دستار ازل۔ طریقہ کار وہی ہے، وہ جو میں نے تمہیدی کلمات اس میں لکھے تھے وہ اس میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ ہر شعر کے شروع میں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایگزام میں، امتحانات میں صرف ایک شعر یا 2 اشعار آئیں گے، تو اگر 2 اشعار اکٹھے آتے ہیں، 3 اشعار اکٹھے آتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ یہ تمہیدی کلمات لکھ کر بقیہ اشعار کی تشریح اس میں شامل کرتے جائیں گے۔ باقی ہر شعر کے شروع میں یہ تمہید لکھنا ضروری نہیں ہے، یہ صرف اس وجہ سے پیش کی جاتی ہے تاکہ آپ کی عادت بن جائے، آپ اس کو لکھنے کی ایک پریکٹس کر لیں، اور یہ کلمات جو ہے نا آپ کو یاد ہونے چاہیے، تمہیدی کلمات۔ وہی بات ہے کہ محسن کاکوروی کی یہ نظم ان کے قصیدہ مدیح المرسلین سے اخذ کی گئی ہے، جو ان کے مجموعہ کلام کلیات نعت محسن میں موجود ہے، اور یہ مشہور نعت قصیدہ 143 اشعار پر مشتمل ہے۔ ہم آتے ہیں اصل شعر کی جانب کہ دیے گئے دوسرے شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے پھول کی مانند قرار دیا گیا، گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، ایک ایسے پھول کی مانند قرار دیا گیا جو انتہائی خوش رنگ ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ دنیا تخلیق ہو رہی تھی، بنائی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کو حسن بخشا گیا اور خوبصورتی عطا کی گئی، یعنی یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خوبصورت اور حسین ہوئی۔ گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیجئے رسول مدنی و عربی کا یعنی یہ الفاظ استعمال کر کے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب اور مدینہ سے بھی نسبت دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اور مدینہ منورہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسکن بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی، روضہ اطہر بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، تو اس وجہ سے رسول مدنی اور عربی کہا گیا۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ ایسا خوش رنگ پھول کہ جس کی خوشبو دونوں جہانوں کو معطر کر رہی ہے، تو ایک ایسا خوش رنگ پھول کہ اس کائنات کو جو خوشبو مہیا کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات کو خوبصورتی بخشی گئی، تو یعنی یہ کائنات اگر خوبصورت ہے، حسین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اقبال کیا کہتے ہیں اس موقع پہ کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ کو اپنا مسکن بنایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی بھی ہیں اور مدنی بھی۔ شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خوش رنگ پھول کی مانند ہے جس کی خوشبو عرب سے نکل کر پوری دنیا تک پہنچی، اور یہ خوشبو قیامت تک یوں ہی پھلتی پھولتی رہے گی۔ گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی زیب دامان ابد تر دستار ازل۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں یہاں پر خوشبو سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مبارک طریقے، سنتیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے سے کامیابی کا حصول ممکن ہو سکتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ وجود کائنات ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول اور پیغمبر نہیں آئے گا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں، تو اب ابد تک آنے والی نسلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تحت ہوں گی۔ زیب دامان ابد تر دستار ازل، تو ابد تک یعنی ہمیشہ کے لیے، ابد یعنی انتہا کی بھی انتہا جس کی انتہا کا اندازہ نہ ہو، اور ازل یعنی جس کی ابتدا کا اندازہ نہ ہو، ابتدا شروع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وجہ امتیاز ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں پر ازل اور ابد کا ذکر کر کے شاعر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کائنات کو اس کی تخلیق کے وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خوبصورتی بخشی گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خوبصورتی بخشی گئی، یعنی ازل سے ابد تک یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ تو زیب دامان ابد یعنی ابد کا دامن بھی
خوبصورت ہے، سجا دیا گیا ابد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کائنات کو۔ اور پھر ترہ دستار ازل، یعنی ازل کو بھی فخر ہے، ازل کا مرتبہ بھی بلند ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترہ کہتے ہیں شملے کو، پگڑی جس طرح پہنی جاتی ہے، تو پگڑی میں خاص طور پر ہمارے جو جاگیردار، ہمارے زمیندار جو پگڑی پہنتے ہیں، اس میں شملے کو جو ہے نا اوپر رکھا جاتا ہے، اور شملہ بڑا، جس کا جتنا بڑا شملہ ہوتا ہے پگڑی کا، وہ اتنا بڑا عزت دار اور اتنا بڑا مرتبے والا سمجھا جاتا ہے۔ تو پگڑی کا شملہ، اس سے یہاں پہ یہی مراد ہے ترہ دستار ازل، کہ ازل کا مرتبہ بھی بلند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یعنی تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو خوبصورت قرار دیا گیا، اس کائنات اصل وجہ قرار دیا گیا خوبصورتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کو ذرا دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ شعر نمبر 3 دیکھیے۔ اوج رفعت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، اوج رفعت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشمہ کثرت کا کمل۔ اوج کہتے ہیں بلندی کو، اوج۔ رفعت بھی بلندی کے معنوں میں آتا ہے، قمر چاند کے معنوں میں آتا ہے، نخل درخت کے معنوں میں، پیڑ کے معنوں میں، پودوں کے معنوں میں، سبزے کے معنوں میں، نخل دو عالم کا ثمر، ثمر پھل کو کہتے ہیں، دونوں عالم کے درخت کا جو ثمر ہے، پھل ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اوج رفعت کا کمر یعنی بلندیوں کے چاند۔ اسی طرح بحر وحدت، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی اکائی کا جو سمندر ہے، اللہ تعالیٰ کی اکائی اور پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے سمندر کی طرح، تو اس کا خوبصورت موتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحر وحدت کا گوہر موتی، چشمہ کثرت کا کمل، یہاں پہ کائنات کو چشمے کی مانند کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمل کے پھول کی مانند کہا گیا۔ تو اس شعر میں بھی تشبیہات اور استعارات موجود ہیں، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ان تشبیہات اور استعارات سے کام لیا ہے۔ تو ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ ابتدائی کلمات ہیں جو پہلے بھی پیش کیے جا چکے ہیں۔ ہم آتے ہیں اس شعر کے اصل مفہوم کی جانب۔ دیے گئے تیسرے شعر میں شاعر نے تشبیہات و استعارات کا استعمال نہایت خوبصورتی سے کیا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سمندر میں ڈوب کر اپنے جذبات کو شعر کے قالب میں ڈھالتے ہوئے، یہاں پہ کچھ آپ اپنی طرف سے لفاظی کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے خوبصورت الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ میں نے کیا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سمندر میں ڈوب کر اپنے جذبات کو شعر کے قالب میں ڈھالتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پر فائز ایک ایسے چاند کی مانند ہیں جس کی نورانی روشنی سے پوری کائنات مستفید ہو رہی ہے۔ نورانی روشنی جب رات کو پھیلتی ہے تو رات کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نورانی روشنی سے مراد ٹھنڈی روشنی ہے جس سے تکلیف نہیں ہوتی، جو انتہائی پرسکون ہوتی ہے، سکون دیتی ہے انسانوں کو۔ تو یہاں پر اس روشنی، اور پھر یہ کہ تاریکی میں سفر کرنے والے لوگ جو ہیں، مسافر جو ہیں، وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس روشنی سے۔ تو یہ بھی یہاں پہ بھی ہے کہ جس کی نورانی روشنی سے پوری کائنات مستفید ہو رہی ہے، جس طرح بلندی پر چمکنے والے چاند کی روشنی سے لوگ رات کا سفر طے کرتے ہیں، رات کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی لوگ ایسے ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں اور کون سی چیز اہم ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یعنی ایک سچا مومن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کسی کو چاہ نہیں سکتا۔ تو خدا کی خوشنودی اور معرفت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے۔ اگر خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق جو ہے اس کو اولین ترجیح دینی ہوگی۔ تو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے محسن کاکوروی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں نخل دو عالم کا ثمر، دونوں جہانوں میں موجود ایک ایسے درخت کی مانند ہیں، ایک ایسے درخت کی مانند ہیں جس کا کوئی پہلو خیر سے خالی نہیں۔ نخل دو عالم کا ثمر یعنی ایک ایسے درخت کی مانند ہے جس کا پھل دونوں عالموں کو مستفید کر رہا ہے، جس کے پھل سے دونوں عالم فیض پا رہے ہیں۔
جی خیر سے خالی نہیں، اس کے پھل سے نہ صرف اس دنیا میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بلکہ قیامت میں بھی اس درخت کا پھل ہم جیسے گناہ گاروں کی شفاعت کا باعث ہوگا۔ یہاں پہ وہ آپ یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا وہ بھی ایک طرح سے بخشش کا باعث ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش کر دیں، جس کی شفاعت فرما دیں، وہ بھی بخشا جائے گا۔ تو یہ وہی پھل ہے جو آخرت میں بھی ہمیں یعنی شفاعت سے بہرہ مند کرے گا، شفاعت کا باعث ہوگا۔ تو مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس دنیا میں عمل کرنے سے نہ صرف یہ دنیا بلکہ کامیاب ہو سکتے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ممکن ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے یہ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم آپ یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو شاعر اس شعر کے دوسرے مصرعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے سمندر کا موتی قرار دیتا ہے، بحر وحدت کا گوہر۔ تو بحر وحدت یعنی اکائی کا سمندر، تو توحید کے سمندر کا موتی قرار دیتے اور کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توحید کا رستہ دکھایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ پر ایمان لانے کا پیغام دیا اور سیدھے راستے پر لائے۔ تو کائنات اللہ تعالیٰ کے بے شمار مظاہرات پر مشتمل ہے، چشمہ کثرت کا کمل، کائنات اللہ تعالیٰ کے بے شمار مظاہرات پر مشتمل ہے، سمندروں کا، دریاؤں کا چلنا، یہ زلزلوں اور سیلاب کا آنا، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ آسمان پر موجود سورج چاند ستاروں کا اپنا ایک نظام۔ تو کائنات کا جو نظام ہے اور اس میں ہر چھوٹی سے بڑی مخلوق، پیدائش سے لے کر اموات تک کے تمام حالات و واقعات، یہ وہ چیزیں جن پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس نظام کو چلائے ہوئے، تو وہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس کو چلا رہی ہے۔ تو کائنات اللہ تعالیٰ کی بے شمار مظاہرات پر مشتمل ہے، وہ ایک چشمہ ہے کائنات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چشمے میں کنول کی پھول کی مانند نمایاں ہیں، ظاہر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس شعر کا مفہوم تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 4 دیکھیے، ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ اب اس میں کیا ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ اس میں یہ تمہیدی کلمات، اور پھر ہم اصل شعر کی جانب آتے ہیں۔ دیے گئے چوتھے شعر میں شاعر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ کیا خواہش ہے؟ وہ دعا بھی ہے، ایک طرح سے وہ جو خواہش ہے وہ دعا بھی ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی لکھوں اس میں سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کے اور کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی یہ خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ میں آئندہ شاعری میں، کلام میں جو کچھ بھی لکھوں، میری اس شاعری میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شامل رہیں۔ تو ایک شاعر اپنے کلام کو مختلف طریقوں سے پیش کرنے میں قدرت رکھتا ہے۔ وہ غزل بھی لکھتا ہے، نظم کی مختلف ہیئتوں میں بھی اپنے مطلب کو پیش کرتا ہے، اور پھر کبھی قصیدہ بھی لکھتا ہے، کبھی مرثیہ بھی، اور یعنی ہر چیز کو پیش کرنے میں قدرت رکھتا ہے۔ اس کو مہارت ہوتی ہے ایک شاعر کو کہ وہ کسی بھی صنف سخن میں لکھ سکے، تو اپنے کلام کو مختلف طریقوں سے پیش کرنے میں قدرت رکھتا ہے۔ وہ اس بات پر بھی کمال رکھتا ہے کہ وہ زندگی کے مختلف موضوعات کو، مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کا حصہ بنائے۔ یعنی یہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں پھیلے ہوئے بہت سے موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنا لے اور اسے شہرت ملے، شہرت دوام حاصل ہو۔ یہ شاعر کی ایک خواہش بھی ہوتی ہے کہ مجھے پوری دنیا میں شہرت ملے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر شاعر صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ میں شاعری کے مختلف اصناف میں جب بھی کچھ لکھوں، چاہے میں شعر لکھوں، چاہے میں قطعہ لکھوں، قصیدہ لکھوں یا غزل لکھوں، میں کچھ بھی لکھوں تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو۔
یعنی اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں۔ مختلف اصناف سخن کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے شاعر نے شعر کی بات کی ہے۔ اب یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، شعر کیا ہوتا ہے، قطعہ کیا ہوتا ہے، قصیدہ کیا ہوتا ہے اور غزل کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ویسے گرامر سے تعلق ہے، قواعد سے تعلق ہے، اس کو آپ تفصیل سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ شعر کے بارے میں ہم جانتے ہیں، شعر وہ موضوع کلام ہوتا ہے، وہ مناسب کلام، وہ مناسب بات جو با مقصد ہونے کے ساتھ ساتھ کسی ایک خیال کو ظاہر کرے، جس کے دو مصرے ہوں، دو لائنیں ہوں، دو سطریں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو با مقصد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خیال کو ظاہر کرے، وہ شعر ہے، جس کے دونوں مصرے ایک ہی وزن میں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کوئی بھی شعر آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ ایک مصرع ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ دوسرا مصرع ہے۔ تو یہ ایک مکمل شعر بنتا ہے۔ تو قطعہ کیا ہے؟ قطعہ 4 مصروں پر مشتمل شاعری کی ایک صنف کو کہا جاتا ہے۔ 4 مصروں پر مشتمل ایک صنف ہے، صنف سخن ہے، جس کے صرف 4 مصرے ہوتے ہیں یا 2 اشعار کہہ لیں۔ اس میں غزل کی طرح ردیف قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے۔ یہ یعنی قطعہ ہے، قطعہ صرف 4 مصروں پر مشتمل ایک مختصر سا، ایک چھوٹا سا بند کہہ لیں، وہ اپنی مختصر سی یعنی وہ صنف ہے جس میں ردیف قافیہ کی طرح پہلا شعر مطلع ہوتا ہے اور دوسرا شعر جو ہے نا اس میں تیسرے مصرے میں ردیف قافیہ نہیں ہوگا بلکہ چوتھے مصرے میں ردیف قافیہ ہوگا۔ تو یہ چیز ہے یہاں پہ۔ قصیدہ کیا ہے؟ قصیدہ ایک طویل نظم کو کہا جاتا ہے جو کسی بادشاہ، نواب یا رئیس کی شان میں لکھی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، زندہ شخص کی جو تعریف کی جائے، یوں کہہ لیں، مختصر طور پر یوں سمجھ لیں کہ زندہ شخص کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے، عام انسان ہوگا تو وہ مدح کہلائے گی، اور اگر کوئی نواب، بادشاہ یا رئیس ہوگا تو وہ قصیدہ کہلائے گی، وہ نظم۔ تو اس میں قصیدے کی شان یہ ہے کہ اس میں فصاحت و بلاغت یعنی ہر قسم کی غلطی سے پاک اور ہر لحاظ سے مکمل فصاحت و بلاغت کے ساتھ لفظی شان و شوکت کا خیال رکھا جاتا ہے، لفاظی کی جاتی ہے۔ تو یہ قصیدہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں غزل کی بات کی ہے، نہ میرا شعر، نہ قطعہ، نہ قصیدہ، نہ غزل۔ تو غزل میں کیا ہے؟ غزل ہیئت کے اعتبار سے ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ ہیئت کہتے ہیں حالت کو، جس میں ہر شعر ایک الگ موضوع پر مشتمل ہوتا ہے، مختلف اشعار پر مبنی ایک کلام ہوتا ہے جس میں ہر شعر کا الگ مرکزی نقطہ ہوتا ہے، مرکزی خیال ہوتا ہے، اور کسی ایک یعنی کوئی یہ جتنے بھی اشعار ہیں وہ ایک ہی موضوع کو پیش نہیں کرتے بلکہ ہر ایک شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے۔ تو موضوع پر الگ الگ موضوع پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں ہمیں مختلف موضوعات کا تنوع، ورائٹی ایک ہی کلام میں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ تو یہ غزل کی خصوصیت ہے۔ تو شاعر نے بہرحال مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ اس شعر میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ عقیدت اور محبت کو ظاہر کیا ہے کہ میں کسی بھی شکل میں شعر لکھوں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح و ستائش کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ تو شاعر اس موقع پر بڑا خوبصورت سا شعر کہتا ہے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یعنی ہر شخص صرف اگر کوئی بات کرنی ہے مجھ سے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، اور کوئی بات مجھے قابل قبول نہیں۔ یہی بات وہ اپنے شعر میں مختلف صورت میں کہہ رہے ہیں۔ جی جناب، یہ تھا شعر نمبر 4۔ آگے بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی جانب۔ ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ اب ریشہ کہتے تار کو، ریشہ امید، امید کی تاریں، امید کے ریشے، اور امید جو ہے نا وہ چونکہ باریک تار کی مانند ہوتی ہے، باریک ریشوں کی مانند ہوتی ہے۔ رگ کو بھی کہتے ہیں، رگوں کو، جسم کے اندر جو رگوں کا ایک جال سا پھیلا ہوا ہے، ہر ایک ریشہ ہے۔ اسی طرح آم بھی آپ نے کھائے ہوں گے، بعض آم ریشے والے بھی ہوتے ہیں۔ جی، تو ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، یعنی میری امید کے ریشے جو ہیں وہ تناور درخت بن جائے، وہ نخل سرسبز بن جائے، سرسبز درخت کی مانند ہو جائیں، جس کی ہر شاخ میں وہ پھول اور ہر ایک پھول میں پھل، اور یہ امیدیں پھلتی پھولتی رہیں۔ اب اس شعر کی تشریح ذرا دیکھ لیجئے، یہ تمہید ہے، آغاز، یہ آپ یاد کریں گے۔ اصل شعر کے مطلب کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیے گئے 5ویں شعر میں شاعر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور وہ خواہش اور دعا کیا ہے کہ میری امیدیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑی رہیں۔ میری امیدیں، ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، میری یہ امیدیں باریک ریشوں یا تار کی مانند ہیں، باریک ریشوں یا تار کی مانند۔
جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہی تناور درخت بن سکتی ہیں، ایک مضبوط توانا درخت بن سکتی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے۔ دراصل یہ امیدیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کو ظاہر کرتی ہیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے۔ تو یوم حشر جب قیامت برپا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید شاعر کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک قیمتی اثاثے کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ حشر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کر دیں تاکہ وہ بخشا جائے۔ تو ہر مسلمان کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے، چنانچہ تمام مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر یہی کہتے ہیں، ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز جس کی ہر ایک شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا اور آخرت سنور سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ملنے والی سرخروئی یعنی کامیابی امیدوں کے باریک ریشوں کو تناور درخت میں تبدیل کر سکتی ہے، امیدوں کے باریک ریشوں کو مضبوط درخت بنا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی شفاعت۔ پھر اس درخت پر سرسبز شاخیں ہوں اور ہر شاخ کو پھول لگے اور پھر ان پھولوں سے پھل پیدا ہوں اور اس طرح امیدیں بر آئیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک سچا مسلمان دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام پینے کا متمنی ہوتا ہے۔ کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جام پیے؟ تو سب کی خواہش ہے، سب مومنوں کی، سب مسلمانوں کی۔ تو جام پینے کا متمنی ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے، آرزو مند ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ یہ امیدیں اور امیدوں کا تار کبھی ٹوٹنے نہ پائے بلکہ اور پختہ ہو، پکا ہو، مضبوط ہو۔ تو ایسے موقع پر شاعر کہتا ہے کہ بیٹھے ہیں آس میں ہے شفاعت کا آسرا، بیٹھے ہیں آس میں ہے شفاعت کا آسرا، کچھ آخرت کا ہم نہیں ساما کیے ہوئے، کچھ آخرت کا ہم نہیں ساما کیے ہوئے۔ یا پھر دوسرا شعر دیکھیے، اے شافع محشر جو کرے تو نہ شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم، اے شافع محشر جو کرے تو نہ شفاعت، پھر کون وہاں تیرے سوا میرے لیے ہے۔ تو بات شفاعت کی ہے، بات سفارش کی ہے، بات اپنی بخشش کی ہے، اور بخشش کی امید کو پکا کرنا چاہ رہا ہے شاعر اس شعر میں۔ جی جناب، یہ تھا 5واں شعر۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب، شعر نمبر 6۔ رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل، رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا۔ اب اس میں دیکھیں محسن کاکوروی کا یہ جو کلام ہے، یہ جو نعت ہے، ان کے قصیدے مدیح المرسلین میں ہے، اور یہ قصیدہ ان کی کلیات کا حصہ ہے، کلیات نعت محسن کا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق بھی نظر آتا ہے، جذبات کی سچائی بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس شعر میں، چھٹے شعر میں، شاعر ارمانوں سے بھرے، آرزوؤں سے بھرے دل کے ساتھ اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ موت کے وقت رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، فنا ہونے کے بعد صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے نا، وہ میری توجہ کا مرکز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دھیان میں ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے کی روشنی میں وہ عدم کے راستے پر چلنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ خواہش ہے، یہ دعا ہے، یعنی زندگی کے علاوہ مرنے کے بعد بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا میسر رہے، نہ صرف زندگی میں بلکہ زندگی کے بعد بھی۔ وہ شدت سے اس بات کے آرزو مند ہیں، شدت سے یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال میرے دل میں بسا رہے بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور چہرہ نگاہوں کے سامنے ہو، ان کے سامنے ہو۔ تو محسن کاکوروی اسی نعت کے ایک اور شعر میں یوں گویا ہوتے ہیں، یوں فرماتے ہیں، اسی نعت کا ایک اور شعر ہے جو ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، آرزو ہے کہ تیرا دھیان رہے تا دم مرگ، آرزو ہے کہ تیرا دھیان رہے تا دم مرگ، شکل تیری نظر آئے
مجھے جب آئے اجل، شکل تیری نظر آئے مجھے جب آئے اجل، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ موت کے بعد کا سفر کیسا ہوگا، کسی کو نہیں پتا، قبر کی منازل کیسی ہوں گی، اور یوم حشر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کوئی پتہ نہیں۔ راہ عدم ایک گمنام رستہ ہے، راہ عدم جو تاریکی سے بھرپور ہے، اس رستے پر چلنے کے لیے ہر انسان کو روشنی کی ضرورت پڑے گی، اور ایک سچا مومن اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی امید ہی کر سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شفاعت فرمائی تو وہ ضرور عدم کے اس تاریک رستے پر کامیابی سے چلتا چلا جائے گا، سفر کرتے ہوئے جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو بس یہی بات ہے جس کی امید اور خواہش جو ہے وہ شاعر کے دل میں بھی ہے۔ شاعر یہی چاہتا ہے کہ راہ عدم میں مشعل ہو میرے پاس، اور وہ مشعل کیا ہے؟ وہ مشعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور چہرہ ہے۔ تو دل میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر ہو، اور مرتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، دیدار ہو جائے، تو اس کی آخرت سمجھ جائے گی۔ اپنے گزشتہ اشعار میں بھی شاعر نے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، وہ بھی اس بات کی عکاسی کرتے ہیں، وہ تمام اشعار۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس شعر میں بات کی گئی ہے کہ آرزو ہے کہ تیرا دھیان رہے تا دم مرگ، شکل تیری نظر آئے مجھے جب آئے اجل۔ جی جناب، شعر تھا، چھٹا شعر کیا ہم نے، رخ انور کا تیرے دھیان رہے بعد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل۔ تو اب اس کے بعد آخری شعر ہے اس نصاب میں شامل اس نعت کا، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو ایسا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔ اب یہ اپنی بات کر رہے ہیں اس میں، صف محشر یعنی محشر میں یوم حشر، قیامت جب برپا ہوگی، صفیں لگیں گی، آدمیوں کی، انسانوں کی صفیں ہوں گی، تو اس صف میں شاعر چاہتا ہے کہ مجھ جیسا مداح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو، جس کے ہاتھ میں یہ قصیدہ جو لکھا ہے یہ ہاتھ میں ہو، اور یہ غزل جو لکھی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہو۔ اس کی ذرا وضاحت دیکھ لیجئے کہ شعر میں شاعر قیامت میں لگنے والی صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کا خواہش مند ہے۔ وہ اس نعتیہ قصیدے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے میرے ہاتھ میں میرا یہ قصیدہ، میرا یہ نعتیہ قصیدہ مدیح المرسلین ہاتھ میں ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نے لکھا ہے۔ اب کیا ہے مسئلہ؟ آگے دیکھتے ہیں کہ قیامت ایک خوفناک دن کا نام ہے۔ قیامت کہتے ہیں کہ یہ دن جو ہے نا 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک خوفناک دن، اور اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ اس دن انسان ہر رشتے کو، ہر تعلق کو بھول جائے گا۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو شاعر اس شعر میں صف محشر میں تیرے ساتھ ہو ایسا مداح، میرے ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل، تو اس آخری شعر میں یہی کہتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، تو میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ اس دن بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے میں ہی سکون محسوس ہوگا۔ شاعر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے گئے کلام کو اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہی میرا سرمایہ حیات ہے، جو کچھ لکھا ہے نعت کی صورت میں وہ اس کے لیے توشہ آخرت ہے، آخرت کے لیے سرمایہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی میرے نامہ اعمال میں شامل ہو، یہ قصیدہ، یہ نعتیہ قصیدہ نامہ اعمال میں شامل ہو جائے، اور نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے تو میری آخرت سنور جائے۔ یعنی یہ نعت یا قصیدہ نامہ اعمال کا حصہ اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو اور شاعر جو ہے نا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میری آخرت سنور جائے۔ محسن کاکوروی کے ان اشعار میں بھی سچا جذبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ صداقت اور جذبے کی جو آنچ ہے وہ محسن کے خلوص اور ان کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ تو آخر میں ایک شاعر کا خوبصورت سا شعر ہے، دین و دنیا میں کسی کا نہ سہارا ہو مجھے، دین و دنیا میں نہ کسی کا نہ سہارا ہو مجھے، صرف تیرا ہو بھروسہ تیری قوت تیرا بل۔ دین و دنیا میں کسی کا نہ سہارا ہو مجھے، صرف تیرا ہو بھروسہ تیری قوت تیرا بل۔ جی جناب، یہ نظم نعت آپ نے امید ہے کہ سمجھا ہوگا، سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کو بار بار دیکھیے، اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔